بڑھ دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد. سب مل کر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے. خدا متعال نے سعادت نصیب کی سید الشہداء کے ذکر میں، عزاداری سید الشہداء میں شرکت کی. دین سیکھنے کی کوشش کرنا، دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کی زندگی کی برکتیں ہیں. زندگی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اور یہ قبول کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے، اور کبھی نہ کبھی اگلا سفر ہے جو ہمارے سامنے ہے. تو عقل مند انسان روایتوں کی روشنی میں وہ ہے کہ جو اپنے اگلے سفر کے لیے تیاری کرے. ہر وہ کام جو اس زندگی کو بہتر بنائے وہ اس زندگی کی برکت ہے، اور ہر وہ کام جو اس دنیا کو برا کر دے وہ اس دنیا کی بے برکتی ہے، اس دنیا کی بدقسمتی ہے. تو مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس اس دنیا سے بہت کچھ ہو، لیکن ایسا ہو جو اس دنیا کو برباد کر رہا ہو، تو دیکھنے والے کہیں گے اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے. لیکن اگر کوئی معاملے کو سمجھنے والا ہو تو وہ اس کو آ کے بتائے گا کہ تم بدبخت ہو گئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اتنا کچھ تو ہے جتنا ہے، اور بدبختی ہے، اور بدبختی ہے. تو مشہور ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ممکن ہے کہاوت ہو، لوگوں نے واقعے بعض اوقات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں نہیں ہوتے، اس کو کہاوت کہتے ہیں. اور ممکن ہے کہ واقعہ بھی ہو تو پھر اس کو آپ حکایت کہہ سکتے ہیں، واقعہ کہہ سکتے ہیں. لیکن شاید ہے بھی ایسا. وہ ایک کوئی بادشاہ تھا، وہ کسی عارف سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے کہ کسی عارف سے جا کے ملے. معمولاً یہ عرفا اور فقہا یہ معمولاً بادشاہوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. ہمارے پاس اللہ کے نبی سے روایت موجود ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل. درود پڑھنے میں ہمیشہ کوشش کریں سب کے ساتھ مل کر پڑھیں، یعنی ایسا نہ ہو. ایک منٹ میں ابھی عرض کرتا ہوں. اللہم صلی محمد وعجل.
اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی پہلے شروع کر دیتا ہے، ردھم خراب ہو جاتی ہے، ایک آدمی تھوڑی دیر کے بعد شروع کرتا ہے، وہ بھی ردھم خراب کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ لگے لوگ تھوڑا تیز جا رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا تیز ہو جائیں، آپ کو لگے لوگ تھوڑا سلو پڑھ رہے ہیں آپ بھی تھوڑا سا سلو۔ ہم مختلف شہروں میں، پاکستان کے، دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، ہر علاقے میں درود بھیجنے کا ایک تھوڑا سا ردھم مختلف ہوتا ہے۔ مثلا آپ گلگت بلتستان میں جائیں تو وہاں پہ جیسے ابھی آپ نے بھیجا نا، کہیں پہ آپ تیز ہوں، پھر کہیں رکے، پھر کہیں بولے، وہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو تھوڑا سا زیادہ کھینچتے ہیں۔ تو یہ سب ہر جگہ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کوشش ہونی چاہیے درود پڑھیں تو ایک عظمت نظر آئے، احترام نظر آئے، اور حتی الامکان کوشش کریں آپ کی آواز علیحدہ سے سنائی نہ دے، علیحدہ سے سنائی نہ دے، کیونکہ اس میں پھر نفس پرستی کا خطرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ میں فی الحال میں بعض اوقات ایسی باریکیوں میں چلا جاتا ہوں، دیکھنے والا شاید یہ کہے کہ مولانا کیوں اتنی باریکیوں میں جاتے ہیں، لیکن صرف اس خاطر کہ ذرا ایک عظمت نظر آئے، ایک شان و شوکت نظر آئے۔ بہرحال وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور انشاءاللہ جو محبتیں آپ کے دلوں میں ہیں سید الشہداء اور اس عظیم الشان خاندان کے لیے، اس میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ تو وہ بادشاہ کسی عارف کے پاس گیا، نبی کی روایت ہے، نبی نے فرمایا کہ خدا کو پسند نہیں ہے کہ علماء، فقہا، سلاطین کے پاس جائیں، بادشاہوں کے پاس جائیں، تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے نا کہ مثلاً تیرا نشیمن یہ نہیں ہے تجھے کہیں اور جانے، تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے کسی عارف سے ملنا ہے۔ اچھا، جس طرح یہ ہمارے یہاں واقعات اور حکایات ہیں، مغربی دنیا میں بھی ہیں، مغربی ممالک میں بھی ہیں، ان میں بعض کسی پادری کے لیے ہوں گی، بعض کسی فلسفی کے لیے ہیں۔ تو مثلاً الیگزینڈر کا واقعہ، جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، الیگزینڈر کا واقعہ ڈیوجانس نام کر کے ایک فلسفر تھا، اس کے ساتھ مشہور ہے کہ وہ اس سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے شہر کو فتح کر لیتا ہے، تو وہ نہیں آتا اس کی جشن کے اندر۔ تو لوگوں سے پوچھتا ہے، چونکہ اس کا وہ بہت زیادہ فین تھا، تو پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو بتایا کہ وہ نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا مجھے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا مت ملو، بہتر یہ ہے کہ اس سے ذرا فاصلے پر رہو، وہ رسپیکٹ نہیں کرے گا بادشاہوں کی۔ کہنے لگا مجھے پھر بھی ملنا ہے۔ الیگزینڈر ایک معنی میں قابل آدمی تھا، کیونکہ بالآخر ایک بہت بڑے فلسفی کا شاگرد تھا، تو اس کو فلسفے کی رسپیکٹ تھی تھوڑی، پر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اتنے ملک کیوں فتح کر رہا تھا، اللہ جانتا ہے۔ تو وہ بہرحال اس سے ملنے گیا۔ جب اس سے ملنے گیا تو وہ ایک خراب سی جگہ تھی، بغیر گھر کے رہتا تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے خیال میں۔ وہ ایک میرے خیال میں کوئی پائپ تھا، کوئی بہت بڑا، یا کوئی پل تھا، اس کے نیچے رہتا تھا۔ تو بہت بے نیاز قسم کا انسان وہ اپنی تعلیمات میں بتاتا تھا۔ وہ بہرحال بادشاہ ملنے گیا، اس نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ اس نے کہا میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کچھ سے مانگو مجھ سے۔ تو کہنے لگا میں کسی سے نہیں مانگتا۔ کہنے لگا کچھ مانگو۔ کہنے لگا اگر میں مانگ لوں تو چلے جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا سامنے ہٹ جاؤ، دھوپ آنے دو۔ ختم ہو گئی بات۔ بس الیگزینڈر سے کہتا ہے سامنے سے ہٹ جاؤ، دھوپ آنے دو، مانگ لیا میں نے، تم نے دے دیا، اب جاؤ، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو یہ اس ٹائپ کے لوگ ان کے ہاں بھی مشہور تھے، اب نہیں ملیں گے خیر، لیکن بہرحال تھے وہاں پر بھی۔ تو ہماری طرف تو خیر عرفاء میں بہت تھے کہ جو سلاطین کو زیادہ لفٹ نہیں دیتے تھے۔ تو ایک وہ عارف تھا، وہ بہت عارف سے ملنے کی اس نے بادشاہ نے درخواست کی، وہ ملنے چلا گیا۔ ملنے گیا تو اس کے بعد سے کہا میرے لیے دعا کریں۔ کہنے لگا میں دعا تو کروں گا، بعد میں اعتراض نہیں کرنا۔ کہنے لگا نہیں میں اعتراض نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں، وہ یہ کریں وہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اے خدایا جلد از جلد اس کو موت نصیب کر دے۔ تو بادشاہ کہنے کیا دعا ہے؟ کہنے تم نے کہا تھا، میں نے تم کو بتایا تھا اعتراض نہیں کرنا۔ کہنے کا پھر بھی یہ کیا دعا ہے، آخر موت نصیب کر دیں؟ کہیں گے تم اتنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، مر جاؤ تمہارے حق میں بہتر ہے، جتنا زندہ رہو گے عذاب پال رہے ہو اپنے لیے، تو میں اس لیے تمہاری بہتری میں دعا کی ہے کہ مر جاؤ، اچھا ہے۔ تو
اگر کسی کی زندگی ایسی ہو کہ جو یہاں زندہ رہے اور وہاں بناتا رہے، یہ بابرکت ہے، یہ زندہ رہے بہتر ہے۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہو کہ اس کا زندہ ہونا وہاں کی زندگی سے کم کر رہا ہو، اب پھر اس کی موت بہتر ہے، یا تو صحیح ہو جائے یا پھر موت بہتر ہے۔ تو ایسی دعائیں ہیں ہمارے پاس، اہل بیت نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ خدا اگر میری زندگی میں ترقی نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اور امام نے بڑا عجیب ایک اصطلاح استعمال کی، اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے۔ شیطان کی چراگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چراگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جانور چرنے جاتے ہیں، کھانے جاتے ہیں، تو وہ جس جگہ میں جاتے ہیں کھانے کے لیے وہاں گھاس پھوس ہوتی ہے، تو جب جانور وہاں کھا رہے ہوتے ہیں تو گھاس پھوس اس جگہ کی کم ہو رہی ہوتی ہے اور جانور کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ فرمایا کہ اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، کیا مطلب؟ زندگی میری کم ہو رہی ہے اور وجود کس کا بڑھ رہا ہے؟ شیطان کا، نقصان میرا ہو رہا ہے اور شیطان کا وجود بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے میرے ذریعے سے کوئی کام کروا لی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ کب ہوگا؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں ایسا آدمی ہوں جو نفرتیں پھیلا رہا ہے، تو اب جناب علی وہ زندگی تو میں گزار رہا ہوں اور شیطان میرے ذریعے سے نفرتیں پھیلا رہا ہے، تو میری زندگی شیطان کی چراگاہ ہو گئی۔ یا مثلا میں وہ انسان ہوں جس کے اندر غرور ہے، اب زندگی تو میری گزر رہی ہے لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ شیطان کو ہو رہا ہے، وہ میرے ذریعے سے لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے۔ بہت مشکل کام ہے کہ انسان یہ سمجھتا رہے کہ میری زندگی سے گھاٹا ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب مثلا میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، مثلا فرض کریں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، خدا نہ کرے اگر میں مجلس پڑھنے میں حق ادا نہ کروں تو مجلس میں پڑھ رہا ہوں گا، فائدہ شیطان کو ہو رہا ہوگا۔ اگر میں حق ادا نہ کروں، اگر میں وہ کام نہ کروں جو مجھے کرنا چاہیے تھا، تو حساب میرا بڑھ رہا ہوگا، فائدہ شیطان کو ہو رہا ہوگا۔ البتہ جو لوگ یہاں پہ تشریف لا رہے ہوں گے ان کو نقصان شاید اتنا نہیں ہوگا، وہ تو اچھی نیت سے آ رہے ہوں گے، ان کو ثواب مل رہا ہوگا، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہوگا۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ ڈھونڈتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں شیطان میرے ذریعے سے کھیل رہا ہے۔ تو مثلا میرے ذریعے نفرتیں پھیل رہی ہوں، میں ایک اور بہت بڑا پوائنٹ اچھا یاد آ گیا، میرے ذریعے سے معاشرے میں مادہ پرستی پھیل رہی ہو، میرے ذریعے سے مادہ پرستی پھیل رہی ہو۔ وہ کیسے؟ نعوذ باللہ مجھے کسی چیز کی شوبازی کی عادت لگ گئی ہے، اب میں اپنے کپڑے کے ذریعے سے، اپنی گاڑی کے ذریعے سے، اپنے گھر کے ذریعے سے، اپنے اسٹائل کے ذریعے سے لوگوں میں مادہ پرستی پھیلا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مادہ پرستی پھیل گئی تو کیا ہوا؟ نہیں، مادہ پرستی پھیلتی ہے تو پھر ایک اور مصیبت آتی ہے، پھر انسان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے۔ اگر مادہ پرستی پھیل جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت اس کو ملے گی جس کے پاس پیسہ ہے۔ اب عزت تو ہر آدمی کو چاہیے، تو پیسہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، عزت لینے کے لیے وہ یہ کرے گا۔ اور یہ فکر کس سے پھیلی ہے؟ میرے ذریعے پھیلی، میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگوں میں فکر پھیل رہی ہے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، انسان اپنی زندگی کے اوپر نظر رکھے کہ میرے ذریعے سے خیر پھیلے، لوگوں میں شر نہ پھیلے، ورنہ تو پھر وہ میں نے عرض کیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس سلسلے کی یہاں پہ یہ آخری مجلس ہے، اور ہم ایک روایت بیان کر رہے تھے، اس روایت کو انشاءاللہ تکمیل کریں گے آج۔ روایت مولا چھٹے امام سے، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو روایت کا حصہ شروع سے میں نے عرض کیا تھا اس کو اب ظاہر سب کو نہیں دہرائیں گے، لیکن صرف چند جملات جو ہم نے کہا کہ خاص کر ہماری نظر میں ہیں ان کو ہم عرض کرتے چلیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے عبادت کی لذت چاہی تو اس کو ترک معصیت میں دیکھا، گناہ ترک کرنے میں، دل کی رقت چاہی تو اس کو بھوک اور پیاس میں، اور دل کی نورانیت چاہی تو اس کو غور و فکر اور گریہ و زاری میں دیکھا۔
طلبت الجواز علی الصراط، پورے صراط پہ سے تیزی سے گزرنا، فوجدتہ فی الصدقہ، تو اس کو صدقے میں پایا۔ اور کل میں نے عرض کیا کہ یہ صدقہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، پیسہ صرف نہیں ہے بلکہ شاید پیسہ تو کم صدقہ ہے، باقی چیزیں صدقہ بہت ہیں۔ اور سب سے اچھا صدقہ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ دوسروں کو ہدایت دیں۔ ایک بہت بڑی مشکل ہے آج کل واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر، سوشل میڈیا پر ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ ایک میسج آتا ہے، دیکھو یہ کافر کا بنایا ہوا ہے کتنا اچھا ہے، اور یہ مسلمان، اس طرح کر کے ایک مقابلہ آتا ہے۔ تو کبھی کافر مسلمان کا آئے گا، کبھی پاکستان فلاں کا آئے گا، کبھی ایسے آئے گا۔ کیا فائدہ ہے اس سے؟ لوگوں کے دلوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں۔ نا امید کرنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ کیوں نا امید کر رہے ہو؟ اچھا مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ کافر ایسے ہیں، تم مسلمان اتنے ہو، ایسے ہو ویسے ہو، اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس کی نظر میں آئے گا اسلام میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ اچھا پیغام ہے؟ کیوں بھیجو؟ کوئی بھی پیغام جو نا امیدی پھیلائے ہرگز مت بھیجے گا، ہرگز مت بھیجے۔ نا امیدی کفر کی حد میں لے جاتی ہے انسان کو۔ نا امید انسان، پتہ نہیں آج کتنے تو نفسانی بیماریاں انسان کے اندر نا امیدی سے آتی ہیں۔ اب میں نے تو ایک پیغام بھیجا تھا، فرض کر لیں کوئی آدمی پہلے ڈپریشن میں تھا، میں نے ایک پیغام بھیجا، اسے پڑھ کے وہ اور ڈپریشن میں چلا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ کیوں بھیجا تھا؟ آپ کہیں گے مجھے کیا پتا کس کے پاس جا رہا ہے، تو بھیجا کیوں ہے؟ جب تمہیں نہیں معلوم کہ کس کے پاس جا رہا ہے تو مت بھیجو۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں چوراہے پہ کھڑے ہو کر کوئی ایسی بات کروں جس کو آدھے لوگ صحیح سمجھیں گے، آدھے لوگ غلط سمجھیں گے، تو کر کیوں رہے ہو؟ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں اور میں کوئی بات ایسی کروں، اتنی کوئی پیچیدہ، اتنی کوئی مشکل، آدھوں نے سمجھنا ہے، آدھوں نے سمجھنا ہی نہیں ہے بلکہ غلط سمجھنا ہے، تو کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا مولانا پھر کیا کیوں تھا آپ نے؟ یہ کیوں کیا؟ ذمہ دار ہیں پھر آپ؟ تو یہ ذمہ داری آتی ہے تو قطعاً انسان ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے یہ ذمہ داری آنی ہے۔ اور میں نے عرض کیا ایک دو کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے ایک گروپ میں ڈال دیا، اس نے کہیں پہ ڈال دیا، اس نے کہیں پہ ڈال دیا، پتہ چلا 500 آدمیوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب کس کس کا جواب دیتے رہیں گے قیامت میں؟ اسی طرح کسی کی بے عزتی کرنا ایک آسان کام ہے۔ مثلا وہ میں کچھ دن پہلے، خیر ابھی مثال نہیں دوں بہتر ہے، کوئی تصویر دے دی کسی کی، اب اس بندے خدا کی تصویر پتہ نہیں کس طرح سے کھینچی گئی، انجانے میں کھینچی گئی، جان بوجھ کے کھینچی گئی، کس قدرت سے، وہ جناب پھیلا پھیلا کر اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح نہیں ہے اس طرح سے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے معاملے میں انتہائی غیر محتاط اور لاپرواہی دکھا رہے ہیں۔ یہ جو لاپرواہی ہے یہ شاید بنانے والے چاہتے بھی یہی تھے، لیکن وہ تو سارے ڈرامے کرتے رہیں گے، ہم لوگ کیوں لاپرواہ ہیں؟ ہمیں تو خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو آپ ذمہ داری دکھائیں۔ میں یقین مانیں اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، مجھ سے کوئی پوچھے تم نے روزانہ کتنے گروپ کو میسج دیتے ہو، شاید ہفتوں گزر جاتے ہیں میں کسی گروپ پہ میسج نہیں ڈالتا۔ کیوں ڈالوں؟ پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے اس گروپ پہ اثر کیا ہوگا۔ کوئی بہت اہم کوئی چیز آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہاں اس کو مجھے بھیجنا چاہیے، وہ بھی میں بتا رہا ہوں کئی ہفتوں میں کہیں ایک آدھ دفعہ۔ تو آپ ذمہ داری دکھائیں، ایسے مت کریں، اس سے بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے، ذہنی، فکری، جسمانی، روحانی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ فما طلبت الجواز علی الصراط، پورے صراط پہ سے گزرنا طلب کیا، فوجدتہ فی الصدقہ، اس کو صدقے میں پایا، وطلبت نور الوجہ فوجدتہ فی صلاۃ اللیل، چہرے کی نورانیت اللہ سے مانگی، ڈھونڈی، کہاں سے ملتی ہے چہرے کی نورانیت؟ البتہ یہ چہرے کی نورانیت اگر اس کو سادہ سا ترجمہ کریں تو چہرے کی نورانیت، پہلے بتا دوں چہرے کی نورانیت تلاش کی تو کہاں ملا؟ نماز شب میں، رات تہجد میں، صحیح۔ اچھا اب یہ چہرے کی نورانیت ہے کیا؟ دو امکانات ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ چہرے کا مطلب یہ چہرہ ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ مثلا جو آدمی نماز شب پڑھے گا
اس کا دنیا میں چہرہ خدا اٹریکٹیو بنا دے گا، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی واقعات ہیں، اب اس کو بیان کرنے میں وقت لگے گا، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا۔ ایک مطلب کیا ہو سکتا ہے، مطلب یہ چہرہ نہیں ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، برزخ میں جائے گا، وہاں چہرہ ہے، وہ چہرہ نورانی ہو جائے گا اگر کوئی یہاں پہ نماز شب پڑھے۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے، چہرہ استعمال ہوتا ہے کسی شخص کی شناخت کے لیے۔ آپ کو کسی کو پہچاننا ہو تو مثلا آپ اس سے پوچھتے ہیں ناک نقشہ کیسا ہے، تو اس ناک نقشے میں آپ اس کا ہاتھ پاؤں بتاتے ہیں؟ نہیں، چہرہ بتاتے ہیں، چہرہ ایسا ہے، تو چہرے سے شناخت ہوتی ہے۔ تو شاید مطلب یہ ہو کہ میں نے چہرے کی شناخت چاہی، چہرے کی نورانیت چاہی، یعنی کوئی شخص ایسا ہو جس کی آئیڈینٹی، جس کی شناخت، جس کی پہچان معاشرے میں نورانیت کے ساتھ ہو، لوگ جانتے ہوں اس کی ذات میں نورانیت ہے، ٹھیک ہے۔ بس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ذات کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بندہ اچھا بندہ نہیں ہے، صحیح۔ کچھ لوگوں کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بندہ اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا بندہ ہے، صحیح ہے۔ مثلا جو برا ہے وہ کون ہے، جس سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اس سے ہمیشہ شر آتا ہے، برائی آتی ہے۔ اچھا مشہور ہو گیا ہے، کیوں ہے، اس سے زیادہ تر اچھائی ملتی ہے۔ جو بہت اچھا ہے وہ کون ہے، وہ ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس سے برائی نہیں ملے گی، اس سے اچھائی ملے گی، ٹھیک ہے۔ امام فرما رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شناخت نورانی ہو، نماز شب پڑھو، خدا تمہاری پہچان اچھی کر دے گا، لوگ تمہیں اچھائی میں پہچانیں گے، صحیح ہے۔ یہ تینوں مطلب بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی نماز شب پڑھے، اس دنیا میں چہرہ بھی اچھا ہوگا، اس دنیا میں چہرہ اچھا ہو جائے گا، اور شناخت بھی، پہچان بھی نورانی ہو جائے گی، یہ سب نصیب ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ طباطبائی کا واقعہ ہے، محمد حسین طباطبائی المیزان کے مصنف، ان کا واقعہ ہے، وہ نجف اشرف میں فجر سے کافی وقت پہلے اپنے حجرے سے نکل رہے تھے حرم کی طرف جانے کے لیے، تو وہ جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے سید علی قاضی، وہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بھی استاد تھے، سید علی قاضی ان کے بھی استاد تھے، اور سید علی قاضی کے خاندان کے بھی تھے، وہ رشتہ داری بھی تھی، سید علی قاضی سے رشتہ داری بھی تھی، سید علی قاضی کی جو زوجہ تھیں ان سے ان کی رشتہ داری تھی، آغا سید محمد حسین طباطبائی کی، جو تفسیر المیزان کے مصنف بنے بعد میں، اس وقت جوان تھے، تو رشتہ داری بھی بنتی تھی اور استاد شاگرد بھی تھے۔ تو استاد گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم قبیلے کا بچہ صبح ہی صبح سحر کے وقت میں حرم جا رہا ہے، تو خوش ہوئے، نزدیک آئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا میں حرم جا رہا ہوں، نماز شب پڑھو گے، نماز شب پڑھوں گا۔ تو انہوں نے اس سے کہا، تمہیں دنیا چاہیے، نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے، نماز شب پڑھو، تمہیں جو خدا سے چاہیے نماز شب پڑھو، سب مل جائے گا۔ تو دنیا میں چہرہ بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا چہرہ بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی پہچان بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی پہچان بھی ہو سکتی ہے، سب نماز شب میں۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل فرج۔ فرمائے طلبت نور الوجہ فوجدتہ فی صلاۃ اللیل، چہرے کی نورانیت چاہیے، جس کا مطلب میں نے عرض کیا کہ امکانات اس میں ہیں، اور وہ نماز شب میں پائی، تہجد میں۔ وطلبت فضل الجہاد، چند جملے نماز شب کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ ضروری نہیں ہے انسان لمبی لمبی نماز شب پڑھے، مختصر پڑھ لے۔ اگر کوئی بالکل مختصر ترین پڑھے، 15 منٹ، زیادہ زیادہ 17 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگے گا، چھوڑے نہیں، کچھ بھی کر لے، کچھ نہ کچھ پڑھے۔ مثلا کوئی کہہ نہیں میں 11 رکعت نہیں پڑھنا چاہتا، 3 رکعت پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی یہ کہے میں فجر پہ نہیں اٹھ پا رہا، فجر سے پہلے نہیں اٹھ پایا، کوئی بات نہیں، قضا کر کے پڑھ لو، کچھ کر لو۔ کچھ کر لو کا مطلب کیا ہے
کل ہم محشور ہوں میدان حشر میں، ہمیں نماز شب کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچ کر دیا جائے. ٹھیک ہے 11 رکعت نہیں پڑھتا تھا، 3 رکعت پڑھتا تھا، وقت پہ نہیں پڑھتا تھا، بعد میں پڑھتا تھا، کچھ تو کرتا تھا نا. یہ اتنی بڑی نورانیت ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹا سا بھی اٹیچمنٹ لگ گیا تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. وہ کچھ نہیں ہوا پھر مسئلہ ہوگا، پھر مسئلہ ہوگا. اور پھر یہ نماز اتنی عجیب ہے کہ یہ انسان کو کھینچ لیتی ہے، اس کو بہت جگہوں سے بچا لے گی. تو یہ بڑی برکتوں والی چیز ہے، اس میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہے. پھر فرمایا طلب تو فضل الجہاد فوجدته فی الکسب للعیال. جہاد کا مسئلہ مثلا فرض کریں اللہ کی راہ میں کوئی جائے جنگ کرے، اب ہر وقت تو جہاد نہیں ہے. مولا چھٹے سرکار سے یہ روایت ہے اس زمانے میں تو جہاد نہیں ہو رہا تھا اس طرح سے، تو امام نے فرمایا میں نے جہاد کی فضل کو چاہا کہ جو شہاد کی فضیلت ہے وہ ملے. تو کہاں پر تھی؟ اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کرنے میں. کمائی ظاہر ہے یہ حلال کمائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ. جو اپنے اہل خانہ کے لیے حلال کمانے کے لیے محنت کرے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے. یہ جو بعض اوقات مرد خاندان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، بعض اوقات نہیں اکثر خاندان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ مثلا اپنے خاندان کے لیے نان و نفقہ لے کر آئے، ان کی گھر بار کی زندگیوں کو ضرورتوں کو پورا کرے. بعض اوقات ہم لوگ اس کو یوں سمجھنے لگتے ہیں یہ تو کرنا ہی تھا. ہاں بات صحیح ہے کرنا ہی تھا، لیکن خدا نے کرنا ہی تھا پر بھی بہت ثواب دیا ہوا ہے. بالآخر قربانی تو دے رہا ہے. یہ جیسے ماں قربانی دیتی ہے، ثواب نہیں ہے اس کا، ماں کا ہر کام ثواب ہے. کتنی ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ مثلا اگر کوئی انسان اپنی ماں کی اتنی خدمت کرے، ایک رات جو وہ جاگی تھی اس کا ثواب نہیں برابر کر سکتا وہ ایک رات کا بھی. صحیح. یہ جو باپ بیچارہ گھر سے نکلے محنت مزدوری کرے، جو وہ کما کے لائے گا اس میں سے خود مثلا 20% کھا لے گا، 25% کھا لے گا، باقی تو گھر والوں کو دے گا، وہ اس میں سے کھائیں گے. اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. اسے حرام نہ کمائے حلال کمائے، فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کا ثواب ہے. آخر کام ہے، مزدوری ہے، محنت ہے. اچھا کوئی کہے کہ نہیں مثلا اس نے تعلیم حاصل کر لی اب تو اے سی کے کمرے میں بیٹھتا ہے، یہ کچھ بھی کر رہا ہے، بالآخر زندگی سے تو لگا رہا ہے اور اپنے بچوں کے لیے لگاتا ہے. ٹھیک ہے کہ ان کا مستقبل بنے. بعض اوقات ان لوگوں کو یہ مثلا باپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف بھیجے جو کچھ بھی کرے، لیکن خدا اس کو پسند کرتا ہے کہ مرد ذمہ دار بنے. اور خدا اس مرد کو بالکل ناپسند کرتا ہے جو اپنے خاندان کی ذمہ داری نہ اٹھائے. اپنے بیوی بچوں سے کہ تم جو کرنا چاہو خود کرو. کیا مطلب خود کرو؟ خدا نے تم کو ذمہ داری دی ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء، ہم نے ان کو سرپرستی دی ہے. تو سرپرستی صرف اس میں نہیں ہے کہ وہ اپنا حق جتائے کہ میرا یہ حق ہے، نہیں، ذمہ داری اٹھاؤ. پہلے ذمہ داری اٹھاؤ. اس کی زندگی کی ضرورتیں، اس کی جان مال کی حفاظت، عزت ناموس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. تو دونوں طرف سے خدا متعال نے بیلنس رکھا ہے. تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کا ثواب ہے اس مرد کو کہ جو ان ذمہ داریوں کو پورا کرے. اور نکما پن دکھائے کیا کہ میں کچھ نہیں کروں گا تم خود کچھ کرو، انتہائی غلط ہے. اس کا کوئی نماز روزے کا ثواب بھی اس کا مشکوک ہو جائے گا اگر وہ یہ حرکتیں کرے گا. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر مرد ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے گھر میں خوف پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی بچوں کے دلوں کے اوپر خوف آیا ہوا ہے، یہ کہاں سے حق ہے؟ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، روایت ہے ہمارے پاس کہ اگر خدا کے دین کی خاطر کوئی شخص اس دنیا میں خوف اٹھائے، مثلا جب وہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی تو ہمارے کچھ لوگوں کے اوپر خطرات تھے تو انہوں نے خوف اٹھایا اس زمانے میں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ خدا اپنے بندے کو دونوں دنیاؤں میں خوف نہیں دے گا. اگر یہاں اس نے خوف اٹھا لیا اللہ کی خاطر، وہاں پہ اس کو خوف نہیں دے گا، اس کو خوف میں مبتلا نہیں کرے گا. تو اب اگر آپ سوچو کہ اگر میں وہ بندہ ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اوپر خوف آ رہا ہے اور وہ مجھ سے ڈر رہے ہیں، اب تم سوچو میرا کیا ہوگا پھر. وہ تو جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے خوف اٹھا لیا ہے.
لیکن جس نے خوف ڈالا اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کے رکھے. مرد اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ میری چلے گی تو بھائی یہ بھی سوچ لو کہ چلنے کے پیچھے پہ ذمہ داری آتی ہے. اگر قاضی کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک جملے سے کسی کو جیل بھیج سکتا ہے تو کیا ذمہ داری نہیں آتی؟ پھر کیا ذمہ داری آتی ہے؟ یہ سب اٹھانا پڑتا ہے. تو جتنا آپ کے پاس طاقت ہے اس سے اتنی ذمہ داری ہے. اس کو کیوں بول رہے ہو؟ مرد کا کام بہت حساس ہے. ہم لوگ شاید اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اور یہ بھی ایک مشکل ہے کہ اگر مرد یہ ذمہ داری نہ اٹھائے اور کہے میں تو بھائی میں نہیں کر سکتا، میں نہیں خاندان واندان بنا رہا، اور مصیبت ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ کہ مرد ذمہ داری اٹھائے. انشاءاللہ خدا نے متعال پورا کروائے گا انشاءاللہ. فرمایا طلبت فضل الجہاد فوجدته فی الکسب للعیال وطلبت حب اللہ عز وجل فوجدته فی بغض اہل المعاصی. میں نے دیکھا کہ اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوتی ہے. اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ فی بغض اہل المعاصی، جو گناہ گار ہیں ان سے دل سے نفرت کرنا، ان سے دل سے دوری کرنا. تو اب ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے. ہم بندے خدا ہیں اور بعض اوقات گناہ گاروں، فاسدوں، مفسدوں اس کے ساتھ تعلقات بنا کے خوش ہوتے ہیں. ہیں بندے خدا لیکن خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ فنا گناہ گار سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کیا فائدہ ہے؟ کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ علامہ مجلس پہ تو بالوں کو چھوڑ دو بھائی، بال خراب ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رحم کرے. میں مجلس کے معاملے میں بہت حساس ہوتا جا رہا ہوں. شاید صحیح نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے. یہاں پہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم لوگوں کے تعلقات ختم ہو کسی اور چیز سے، صرف سید الشہداء سے جڑ جائیں. یہ ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی گرمی سردی بھولنی چاہیے. میں بھی نہیں بھول پاتا لیکن میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے ایسا کہ انسان ایک محبت کے ساتھ آئے، باقی چیزوں کو بھلا دے. باہر خیر. تو عرض تھا کہ علامہ عارف حسین حسینی کسی جگہ پر کسی سے ملنے گئے، کسی عالم سے. تو جہاں پہ ملنے گئے وہ زمانہ ضیاء الحق کا تھا. ضیاء الحق آپ کو پتہ ہے بڑی عجیب، کیا بولوں، بس اس نے جو مصیبتیں ڈھائی ہیں وہ آج تک ہم سہ رہے ہیں پاکستان میں. تو وہ ضیاء الحق کی کیبنٹ میں ایک بندہ تھا، وہ جس سے ملنے گئے وہ ضیاء الحق کی کیبنٹ کا بندہ وہاں سے نکل رہا تھا، اس کا وزیر تھا. تو کسی سے ملنے گئے، جن سے ملنے گئے ان کے گھر سے ضیاء الحق کی کیبنٹ کا ایک منسٹر نکل رہا تھا. تو علامہ نے دیکھا، پھر ان سے ملنے تو آئے تھے تو ملنا تو تھا. ملنے گئے، ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے گھر سے نکل رہا تھا؟ کہنے کہ ہاں میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. علامہ نے سنا. علامہ نے کہا مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ظالموں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. کیوں ہیں تعلقات؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں خدا سے محبت ہے. بھائی جس کو سید الشہداء سے محبت ہے وہ ظالموں سے محبت کرے گا؟ تو زیارت عاشوراء میں کیوں کہہ رہے تھے انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم؟ ظالموں سے نفرت کرو. جو اہل معاصی ہیں ان کو پسند بھی کروں اور اس کے بعد میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. تو نافرمانوں کو پسند کیوں کرتے ہو؟ پھر ذرا مسئلہ ہے. ہاں آپ یہ بولو میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس سے اس کے نام پہ تعلق جوڑ کے عزت کیوں کماتے ہو؟ پھر اگر اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے تو اس سے تعلقات کے اوپر اپنے لیے عزت بناتے ہو، اس کے نام سے تعلقات پہ اپنے لیے کاموں کو آسان کرتے ہو، پھر کہتے ہو میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں. سب بہانہ ہے. تو امام فرما رہے ہیں میں نے اللہ کی محبت چاہی کہ خدا کی محبت میرے دل میں ہو. تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب گناہ گاروں کی محبت نکلتی ہے. پہلے اس کو دل سے ہٹانا پڑتا ہے. وہ جو آیت اللہ العظمیٰ عراقی نے ایک جملہ فرمایا تھا بہت اچھا لگتا ہے مجھے، کہ وہ انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ معنویت کو مثلا کیسے حاصل کیا جائے. سوال مجھے یاد نہیں آ رہا. کہا کہ معنویت کیسے حاصل کریں یا پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کیسے نزدیک ہوں.
تو اس نے لکھا کہ استاد بہت روئے. ان کو شیخ الفقہا کہتے تھے، یعنی فقہا کے استاد کہتے تھے. بہت مسن تھے، مدرسے فیضیہ میں مغرب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، بہت مسن تھے. تو جب رکوع سے اٹھنے لگتے تھے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں، دیر لگتی تھی ان کو، کمر سیدھی ہونے کا ان کو یقین نہیں ہو پاتا تھا، بہت دیر لگاتے تھے. تو مجھے یاد ہے ہم لوگ رکوع میں کبھی جب ان کے پیچھے پڑھتے تھے تو جھکے رہتے تھے کہ وہ جب سیدھے ہوں گے تو پھر سمع اللہ کہیں گے، پھر ہم اٹھائیں گے، ورنہ ہم پہلے آگے چلے جائیں گے ان سے. یہ جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ رکوع کا ذکر جیسے ہی امام جماعت ختم کرتا ہے ہم سر اٹھا دیتے ہیں، تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی نہ اٹھا دیں کہیں. اور سجدے میں تو بہت سارے لوگ پہلے چلے جاتے ہیں. ابھی اس نے بولا سمع اللہ لمن حمیدہ، لوگ کٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو ان کے معاملے بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی. اعلی اللہ مقامہ شریف، بہت بزرگ انسان تھے اور فقہا کے استاد تھے. تو وہ سے پوچھا کہ مثلا معنویت کیسے حاصل کریں یا ایسا کوئی سوال تھا، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو جو انٹرویو کرنے والا لکھا تھا، مجھے یاد ہے اس نے لکھا تھا کہ استاد بہت روئے یہاں پر. اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھا، اور شعر کا ایک مصرع پڑھا انہوں نے، اور اس میں یہ تھا کہ دیو چوں بیرون رود فرشتے در آید. یعنی جب دل سے دیو، یا مثلا کوئی بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں، جن بھوت، وہ بھوت نکلتا ہے تب فرشتہ اندر آتا ہے. جب تک یہ دل میں بھوت ہے فرشتے اندر نہیں آتے. تو جب تک دلوں میں اہل معاصی کی، گناہ کی لذت، محبت ہے، اس میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی. اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے اس ساری غلط چیزوں کی محبت پہلے نکالنی پڑتی ہے. تو یہ جو بہت ہم اور آپ بالوں کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر اور جوتوں کے اوپر اس کے اوپر مر رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح کام نہیں ہے. اس کے ساتھ خدا کی محبت نہیں آتی. اس کے ساتھ اور محبتیں اتنا لپیٹ کے رکھ لیتی ہیں، پھر کام نہیں چلتا، پھر مسئلہ ہے. طلبت حب اللہ فوجدتہ فی بغض اہل معاصی. اب عجیب ہے، دیکھیں اللہ نے دنیا کو بھی حاصل کرنے کا راستہ بتایا. وہ کیسے؟ طلبت الرئاسہ، میں نے خواہش کی کہ مجھے سرداری ملے. مثلا میں نے ڈھونڈا کہ سرداری کیسے ملتی ہے. میں اردو ترجمے میں دیکھتا ہوں، میں ریاست کی تلاش میں دیکھا، یعنی مجھے سرداری کیسے ملے. تو طلبت الرئاسہ، سرداری کیسے ملتی ہے؟ فوجدتها فی النصیحہ لعباد اللہ. تو میں نے دیکھا کہ اگر بندوں کے لیے ہمدردی کرے کوئی تو اس کو ریاست ملتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں سرداری ملتی ہے گٹھ جوڑ سے، اس سے جوڑو، اس سے توڑو، اس کو اٹھاؤ، اس کو کھڑا کرو، اپنے بندے دوڑاؤ. یہ مکاریوں سے نہیں ملتی، یہ مکاریوں سے طاقت ملتی ہے، اور کچھ نہیں ملتا ہے. اور یہ طاقت ذلیل کرتی ہے. ہمیشہ یہ جو غلط راستے سے حاصل ہونے والی چیز ہوتی ہے یہ ذلیل کرتی ہے انسان کو. امام فرما رہے ہیں میں نے ڈھونڈا کہ ریاست، سرداری کیسے ملتی ہے. سرداری کیسے ملتی ہے؟ بندوں کے ساتھ ہمدردی کرو. اور یہاں پہ امام نے مسلمان بھی نہیں کہا، النصیحہ لعباد اللہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نصیحت کے ساتھ پیش آؤ. نصیحت کا مطلب یہاں پہ صرف واعظ نہیں ہے، نصیحت کا مطلب ہمدردی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ. اچھا سوچو، آدمی آپ سے مشورہ کرنے آیا ہے. ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے مثلا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، بتاؤ کہاں انویسٹ کروں، سب سے پہلے میں سوچتا ہوں میرے کسی کام میں لگ سکتا ہے. سب سے پہلے اپنی گوٹی فٹ کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی آپ کا دماغ آپ کو دکھایا آپ یہ کر رہے ہیں، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ میرے اندر نصیحت نہیں آئی ابھی مفاد پرستی ہے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے میں یہ بیچنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے میں سوچتا ہوں اس کو میں کم قیمت پہ خرید سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے اس کا کام کے لیے میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اپنے لیے کام کر رہا ہے. ابھی میں نے نصیحت کا مرحلہ حاصل نہیں کیا. سخت ہے یہ چیزیں، اتنی آسان نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں بہت سادہ الفاظ ہیں، نہیں، بہت مشکل کام ہے. کرنے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے. نصیحت کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر تم سے کوئی مشورہ کرنے آیا، سب سے پہلے اس کی بہتری سوچو. سب سے پہلے اس کی بہتری سوچو، اس کو کہاں سے اچھا مل جائے گا. اس کے بعد اگر آپ کچھ کر سکتے ہو اپنی طرف سے تو کرنے کی کوشش کرو، لیکن پہلے اس کی بہتری سوچو. اور اگر پہلے کوئی چیز آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں آ بھی رہی ہے، اس کو دبا دو. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو دباؤ. اپنے ذہن سے کہو بندہ مجھ سے مشورہ کرنے آیا، اس کی بہتری سوچنی ہے پہلے، اس کے بعد میں. طلبت الریاسہ فوجدتها فی النصیحہ لعباد اللہ
وطلبت فراغ القلب، میں نے چاہا میرا دل مطمئن رہے. ایک دفعہ ہوتا ہے نا دل میں ہر وقت کچھ نہ کوئی پریشانی گھسی رہتی ہے. امام نے کہا اگر میں نے ڈھونڈا کہ دل کیسے مطمئن رہتا ہے، کیسے پرسکون رہتا ہے. فوجدته فی قلت المال، تو میں نے دیکھا مال کی کمی سے اچھا ہو جاتا ہے. مال کا ڈھیر لگنا، ہر مال کے ساتھ ایک غم و غصہ آئے گا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو بہت ہمارے پہلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کے لیے آرزو کرتے تھے خدا تمہیں دنیا کی دولت دے، تو بھائی دولت کا ترجمہ اچھا کر لو، ورنہ دولت کا مطلب اگر دولت ہی ہے تو اس کے ساتھ اتنا ہی غم و غصہ بھی آتا ہے پھر. تو امام نے فرمایا دل فارغ ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ قلت مال. اچھا اب مجھ سے کوئی کہے گا مولانا کیا قوم کو غریب بنانا ہے، فقیر بنانا ہے؟ بھائی قلت مال اپنے پاس کماؤ زیادہ، اپنے پاس انبار نہیں لگاؤ، دے دو اللہ کی راہ میں، بندوں کو دے دو. قلت مال کا مطلب یہ ہے. قلت مال کا مطلب نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو کہ میں 5,000 کماؤں گا ٹھیک ہے میں تو اپنی روٹی کھا کے گزارا کر لوں گا. اگر کما سکتے ہو کماؤ، اپنے پہ کم لگاؤ، دوسروں کو دے دو تو اور اچھا ہے، تمہارے پیسے سے آخرت بنے گی. تو قلت مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے محنت نہیں کرنی ہے، مزدوری نہیں کرنی. مولا امیر المومنین جو ارشاد فرماتے تھے خود کتنی محنت کرتے تھے لیکن دوسروں کے لیے کرتے تھے. قلت المال. اب تھوڑا جلدی کروں، وقت ختم ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ آج ہی اس کو عرض کرنا ہے. طلبت عزائم الامور فوجدتها فی الصبر. میں نے کہا میں نے سوچا کہ طلب کیا کہ اچھے کاموں کے لیے ارادہ مضبوط ہو. فوجدتها فی الصبر، تو اس کو میں نے صبر میں پایا. اردو ترجمے میں بھی ایک دفعہ دیکھ لوں. باارزش اور قیمتی امور کی تلاش کی. ہاں جی بالکل صحیح. فوجدتها فی الصبر. اور اس کے بعد فرمایا امام نے وطلبت الشرف، میں نے بزرگواری چاہی کہ مجھے احترام ملے مثلا لوگوں کے سامنے. اگر شرف کا مطلب یہ لوں لوگوں کے سامنے طریقت خدا کے سامنے. فوجدته فی العلم، تو اس کو میں نے علم میں پایا کہ علم اگر واقعاً انسان کے اندر ہو تو اس کو ایک شرف ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے. وطلبت العبادہ فوجدتها فی الورع. اور میں نے عبادت کی خواہش کی، عبادت کو ڈھونڈا تو سب سے اچھی عبادت کہاں ملی؟ سب سے اچھی عبادت ورع میں. ورع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. آدمی 25 عبادتیں کرے اور کچھ گناہ بھی کرتا رہے، اس کے مقابلے میں بہتر ہے 5 عبادتیں کرے باقی بچا کے رکھ لے اپنے آپ کو، گناہ نہ کرے. ورع یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنا کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو. یہ بہت امام فرمایا اصلی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ ہونے دے. وطلبت الراحہ، میں نے آسائش ڈھونڈی کہ مجھے سکون ملے، آسائش ملے. اب جیسے ہی میں کہوں گا راحہ تو ہمارے ذہن میں آئے گا اچھا گھر ہوگا تو سکون ملے گا، اور مثلا بستر اس کا اچھا ہوگا تو سکون ملے گا، اے سی چل رہا ہو، انوائرمنٹ یہ وہ. امام فرمایا نہیں، طلبت الراحہ، میں نے راحہ ڈھونڈی. فوجدتها فی الزہد، تو میں نے اس کو زہد میں پایا. یعنی دنیا کی خواہش کم ہو تو انسان کے اندر راحت ہوتی ہے، انسان کے اندر سکون ہوتا ہے. جتنا چیزوں سے اٹیچمنٹ بڑھاتے چلے جاؤ گے فقر بڑھتا جائے گا، محتاجی بڑھتی چلی جائے گی. اصل آزادی کیا ہے؟ محتاجی نہ ہو، نہ کہ ہم اور چیزوں کے محتاج ہو جائیں. تو مثلا ایک آدمی کہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا سب کچھ ہے ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اتنی چیزوں کے تم محتاج ہو چکے ہو. گاڑی ہے، گاڑی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اے سی کے بغیر سو نہیں سکتا، اس کے بغیر یہ نہیں کر سکتا. اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بیوقوف آدمی، یہ سب فقر ہے، یہ سب غربت ہے، کیونکہ ان کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر رہی. ہاں تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مل جائے اچھا ہے، نہیں ملے الحمدللہ. اتنا اچھا امام کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی جلدی میں کہہ دیتا ہوں. جلدی کہنے میں بعض اوقات چیز کی قیمت نہیں بنتی، تو وہ قیمت بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے، لیکن ابھی میں جلدی میں کہہ دیتا ہوں. کسی نے امام نے کہا کہ انسان کی بزرگواری کیا ہے، تو کسی سے پوچھا تم بتاؤ انسان میں بزرگواری کیا ہے، تو کہنے لگا کہ جب خدا دے تو شکر کرے اور جب نہ دے تو صبر کرے. جب خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم جیسوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے.
تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں انسان میں بزرگواری کیا ہے. ایک میں عرض کر دیتا ہوں، ایک ادب عرض کر دیتا ہوں. جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی آپ سے زیادہ صاحب علم آپ سے کہے یہ بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے، تو اگر امتحان نہیں لے رہا ہے تو پہلے کام یہ کرو کہ منہ بند کر لو اور کہو مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیں. یہ ادب ہوتا ہے. اس بندے نے ادب کا خیال نہیں کیا. امام نے کہا بزرگواری کیا ہوتی ہے؟ اس نے زبان کھولی. اس نے کہا کہ خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. اور بات اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام کا معاملہ کچھ اور ہے. امام نے کہا کہ فلانی مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، اگر مالک کھانا کھلا دیتا ہے تو دم ہلا کے مالک کا شکر کرتے ہیں، اور اگر مالک کھانا نہیں کھلاتا تو کیا مالک کو کاٹتے ہیں؟ پھر کیا نہیں، کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے گھر میں بلیاں پتہ نہیں باہر سے آئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنی، تو میں کھانا دوں گا تو خوش ہوتی ہیں، ایک آواز نکالتی ہے بلی کو جب بہت اچھا کھانا ملتا ہے، ایک آواز نکالتی ہے. نہیں ہوں دوں گا تو کیا کرے گی؟ کاٹے گی مجھے؟ نہیں. تو کہ تم تو کہتے ہیں انسان کا شرف یہ ہے. تو وہ پریشان ہو گیا. پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے غلطی کی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں مولا کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ہم اہل بیت، اس طرح فرمایا ہم اہل بیت جب خدا نہیں دیتا تو شکر کرتے ہیں. جب خدا نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں. یعنی جب خدا مصیبت دیتا ہے، مشکل دیتا ہے، تو ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ اس نے ہمیں اس مشکل. اور جب دیتا ہے تو ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. جب دیتا ہے تو ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ عظمت ہی کچھ اور ہے، عام انسانوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ آل محمد وعجل فتح. عبادہ ورع میں، راحت زہد میں، طلبت الرفعہ بلندی کہ خدا مجھے لوگوں کی نظروں میں بلند کرے. تو یہ کس میں ڈھونڈا؟ فوجدتها فی التواضع، اس کو انکساری میں دیکھا. جو خدا کے بندوں کے سامنے انکساری کرے گا خدا اس بندے کو لوگوں کے سامنے بلند کر دے گا. یہ خدا کا قانون ہے. تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. علو نہ کرے، انکساری دکھائے، خدا اسے بلند کرے گا، اس کو حاصل ہو جائے گا. یہ دیکھو دنیا حاصل کرنے کے راستے کچھ اور ہیں، ہم لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. امام نے فرمایا رفعت اس کو دیکھا کس میں؟ انکساری میں. عزت وجدتها فی الصدق، کسی کو عزت چاہیے سچ بولے، سچ میں عزت ہے. اور صدق کے اندر وہ سچائی بھی شامل ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ کھلے دل سے ملنا، سچائی کے ساتھ ملنا، نہ کہ منافقت کے ساتھ. طلبت الذلہ فوجدتها فی الصوم، میں نے چاہا کہ میں اپنے اندر انکساری کو احساس کروں خدا کے سامنے، کہ میں خدا کا حقیر بندہ ہوں، اس کو احساس کروں. تو کس میں ملا؟ صوم میں، روزہ رکھنے میں. اگر کوئی روزہ رکھے گا تو خدا اس کو اپنی بندگی نصیب کرے گا. طلبت الغنا فوجدته فی القناعہ، میں نے غنا ڈھونڈی، بے نیازی، تو بے نیازی کس میں ملی؟ قناعت میں. طلبت الانس فوجدته فی قراءۃ القرآن، میں نے چاہا کہ مجھے کوئی ہمدردی ملے، کوئی انس ملے، یعنی ساتھی ملے. تو ساتھی کہاں تھا؟ قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم میں. تلاوت قرآن کریم کرو گے دل میں وحشت نہیں رہے گی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، دل میں انس آئے گا، پھر یہ پریشانی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. طلبت صحبت الناس فوجدتها فی حسن الخلق، میں نے چاہا لوگوں کے درمیان رہوں تو اس کو کس میں پایا؟ حسن خلق. اگر اخلاق اچھے ہوں گے لوگ خود بخود ساتھ رہیں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے نبی لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے سامنے چلے جاتے، پھر آپ کے ساتھ نہ بیٹھتے. تو اگر آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے حسن خلق رکھو. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، جھمگٹا لگا کے خوش نہیں ہونا کہ لوگ میرے ساتھ بہت ہیں. یہ لوگ دکھاوے میں فرعون کے سامنے بھی سر جھکا لیتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کا زیادہ ہونا دھوکہ نہ دے، اچھے لوگوں کا ہونا مسئلہ ہے. ورنہ پبلک تو بہت جمع ہو جاتی ہے، جاؤ ابھی ایک ٹوتھ پیسٹ مفت میں دینا شروع کر دو، دیکھو کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ اس کا کیا فائدہ ہے.
طلبت صحبت الناس وطلبت رضا اللہ، اللہ کی رضایت ڈھونڈی تو اس کو پایا والدین کے ساتھ نیکی میں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ بہت نفیس روایت ہے، اس روایت میں زندگی کے راز ہے۔ کاش اس روایت کے اوپر ہم لوگ محنت کر سکیں، بلکہ میں اپنے لیے کہوں گا میں محنت کروں۔ اس میں زندگی کے راز ہیں، جو زندگی میں چاہیے اس روایت نے لکھ دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے معصوم کا قول ہے، کتاب مستدرک الوسائل ہے، مستدرک الوسائل مستند کتابوں میں سے ہے، روایت بہت خوبصورت روایت ہے۔ یہ کہیں سے بھی آپ انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی نہ کسی جگہ پہ روایتیں جمع کر کے رکھوں گا، تاکہ آپ کبھی ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو مل جائے۔ ابھی میرے ذہن میں نہیں کیا کروں، لیکن کروں گا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے اس سلسلے کی، یہاں پر آخری مجلس بھی ہے، اور میں شاید اپنی باتوں میں کچھ سخت باتیں بھی کرتا ہوں تو کچھ لوگ چڑ بھی جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کچھ چڑ بھی جاتے ہیں اگر میں نے حق کہا ہو۔ ہاں میں نے ناحق کیا ہو اور اس سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو پھر میں ذمہ دار ہوں، اور مجھے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا، آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر حق بات کہی ہے اور کوئی ناراض ہوا، اس کا پھر مجھے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے سلام اللہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ اور بھائی چلو اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ بہرحال جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے انسان ہمیشہ ایک بات سوچتا ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان سے صبح ملو کہ بھئی شام کو ابھی کہیں ملنا ہے، تو وہ صبح کو خداحافظ کرتے ہوئے کہتا ہے اچھا مولانا کہا سنا معاف کرنا، پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، شاید یہ آخری ہو، تو اسے کہتے بھائی شام کو ابھی ملنا ہے، کہ نا مولانا کیا پتہ شام تک کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، صحیح حقیقت یہی ہے، کیا پتہ کون زندہ ہے۔ تو صبح کو ملتا تھا، شام کو ملنا ہوتا تھا، تب بھی خداحافظ ہی ایسے کرتا تھا جیسے آخری ہے، تو اس کو یاد دلانا پڑتا تھا بھائی انشاءاللہ تم بھی زندہ ہو ہم بھی زندہ ہیں، پتہ نہیں مولانا۔ اب وہ جب کہتا تھا نا پتہ نہیں ہے، ہاں پھر دماغ میں آتا تھا یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے آخر میں واقعاً پتہ نہیں ہوتا اگلے سال کون ہے کون نہیں ہے، لیکن بس ایک امید ہے، ارحم من راس مالہ الرجا، اے خدایا اس پر رحم کر دے جس کا اصل سرمایہ ایک امید ہے بس، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی چیز اصل سرمایہ نہیں ہے، نہ دنیا کی دولت، نہ دنیا کی کوئی چیز، نہ حتی ہمارے اعمال، ان میں بھی نقص ہو رہا ہے، بے پناہ ہے۔ بس ایک امید ہے شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، شاید یہ جو نبی کی اور اولاد نبی کی محبت ہے یہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، شاید یہ جو آپ نے سید الشہداء کی عزا کے لیے فرش بچھایا یہ مادر حسین کو قبول ہو جائے، شاید ان کی نظروں میں آپ کے یہ آنسو قبول ہو جائیں، بس یہ امید ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس امید کے بل پر ہیں، اسی کے بھروسے پر ہیں، اور ہماری زندگیوں میں فخر کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر پوری دنیا ہمارے بارے میں کوئی ایک نشانی لگاتی ہے تو کہتی ہے یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہاں یہ ہمارا فخر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر پوری دنیا ہمارے بارے میں کہتی ہے نا یہ امام حسین پہ رونے والے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا فخر ہے۔ ہر کوئی ہر ایک پہ نہیں روتا ہے، اسی پہ روتا ہے جس کے ساتھ دل جڑا ہوتا ہے، ہر چیز پہ کوئی لوگ نہیں روتے۔ اگر ہمارے بارے میں کوئی یہ کہے تم وہ جو بس امام حسین پہ روتے ہو، الحمدللہ رب العالمین، ہمیں بہت اچھا لگا، کسی نے اگر ہمارے لیے جملہ کا بہت اچھا کہا، ہاں ہم امام حسین پہ روتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل امام حسین کے ساتھ، ہم نے امام حسین کو نبی کے شانوں پہ دیکھا ہے۔ جس نے امام حسین کو نبی خدا کے شانوں پر دیکھا ہو وہ کیسے برداشت کرے کہ سر حسین تشت میں ہو۔
وہ کیسے سید الشہداء کربلا کی سمت بڑھ رہے تھے تو حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے، تو سننے والے سمجھ گئے تھے کہ یہ جو حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے ہیں تو حضرت یحییٰ وہ نبی ہیں جن کا سر تشت میں رکھا گیا تھا، تھالی میں رکھا گیا تھا۔ لیکن عزیزو، حضرت یحییٰ کا سر بھی جدا کیا تھا اور وہ ایک تشت میں بادشاہ کے سامنے رکھا تھا، جس طرح امام حسین کا سر تشت میں بادشاہ کے سامنے رکھا تھا، لیکن سید الشہداء کی یتیمہ بچی بھی وہیں پر تھی۔ انبیاء کا اپنا مقام ہے، انبیاء کی اپنی قربانیاں ہیں، لیکن سید الشہداء کا فخر کچھ اور ہے، سید الشہداء کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اب کوئی چیز سید الشہداء کے معاملے میں نہیں آ سکتی۔ بس عزیزو کیا عرض کروں اس موقع پر، اور اس بہن کے لیے جو اپنے بھائی کے سر کو دیکھ رہی تھی، ہم سب مدیون ہیں، مقروض ہیں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بی بی زینب کی عظیم الشان قربانیاں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ ہم سب پوری دنیا امام حسین فرماتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں، ایک غم کربلا میں وہ تھا جس پہ سب روئے۔ پوچھا کون سا غم تھا؟ فرمایا علی اصغر کا۔ کہا نہیں اس سے بھی بڑا غم۔ کہا کون سا؟ امام حسین کا۔ کہا نہیں اس سے بھی بڑا غم تھا، اس پہ امام حسین بھی روئے۔ کہا وہ کون سا غم؟ کہا ہماری پھوپھی کا بازاروں میں جانا، بے چادر ہونا، اس طرح بازاروں میں جانا۔ عجیب روایات کا بیان ہے، ان ظالموں نے اہل بیت اطہار کو کیوں بازاروں میں لانا کی کوشش کی؟ ان کا ارادہ یہ تھا نعوذ باللہ تعالی کہ اہل بیت اپنے مصائب کو دیکھیں گے، ان کے حوصلے نعوذ باللہ تعالی کم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ اللہ کے خلاف کوئی جملہ بول دیں گے، نعوذ باللہ تعالی۔ بی بی زینب نے عظمت دکھا دی، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عظمت دکھائی جب عبید اللہ کے دربار میں کھڑی تھی اور اس نے ذکر کیا کہ کس طرح اہل بیت شہید ہوئے۔ بی بی زینب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بی بی زینب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں نے اکبر قربان کر دیا، میں نے قاسم قربان کر دیا، میں اپنے بھائی کا بے گورو کا فن لاشا بھی چھوڑ آئی، مار آئی نا اللہ جمیلہ، ہم نے صرف حسن دیکھا ہے، ہم نے صرف خوبصورتی دیکھی ہے، کیونکہ سب اللہ کی بندگی میں کیا ہے، سب کا سب اللہ کی بندگی میں کیا ہے۔ سلام ہو بی بی کے حوصلے کے اوپر، سلام ہو بی بی کی عظمت کے اوپر۔ عزیزو بس اس لمحے کو سوچنا جب یزید کا دربار تھا، اس لعین کا دربار تھا اور سر حسین تشت میں تھا اور بی بی سے کہتا ہے یتیمہ حسین سے کہ اگر یہ تیرے بابا کا سر ہے تو بلاؤ اپنے بابا کو۔ وہ مخدومہ، وہ محترمہ معصومہ زندان میں اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہیں، بار بار گریا کرتی ہے، ارے میرے بابا کے سر تجھے کس نے کاٹ دیا، تجھے کس نے اس حال پہ پہنچایا؟ بس ایک لمحہ آتا ہے، پھر آواز آنا بند ہو جاتی ہے، آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ عزیزو یہ جو معرکہ ہوا اس سے کچھ دن پہلے بی بی نے روتے روتے اپنے نیند سے آنکھ کھل گئی، سوتے سے اٹھ گئیں۔ بی بی جب اٹھی تو بی بی گویا بیویوں نے پوچھا بی بی کیا ہوا، روتے روتے کیوں اٹھی؟ کہا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ دیکھا میں نے آسمان سے سواریاں اتر رہی ہیں، ان میں کچھ بیویاں ہیں، بہت محترم بیویاں ہیں، اور ایک بیوی ہیں شکل سے مسن نہیں ہے لیکن ساری بیویاں ان کو دلاسے دے رہی ہے۔
فرمایا میں نے پوچھا کہ یہ بیویاں کون ہیں؟ بتایا یہ بی بی حوا ہیں، یہ بی بی آسیہ ہیں، یہ بی بی مریم ہیں، یہ بی بی خدیجہ ہیں۔ کہا یہ سب مل کر جن کو سہارا دے رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ مادر حسین ہے۔ وہ تشریف لائیں، وہ جو میں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ آپ مادر حسین ہیں، آپ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، امت نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ عزیزو ایک جملہ بس ایک جملہ انہوں نے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ بیٹی بتاؤ کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ شکوہ کیا کہ زندگی سخت ہے، کہا اب تمہیں آرام مل جائے گا، اب مشکلات ختم ہو جائے گی۔ جب بیویوں نے سنا تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ۔ ارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام بڑی عجیب ہستی ہے، ایک باپ کا بے گورو کا لاشا دفنایا، اب اس بچی کا لاشا دفنانا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اس مظلومہ کی مظلومیت کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابع داروں میں قرار فرما، ہماری زندگی کا اختتام پاکیزہ موت اور شہادت کی موت قرار فرما۔ ماتم حسین۔